السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، بیان چل رہا تھا علامت اسم کا۔ علامت اسم کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں سے جو ہے علامت فعل کو پڑھیں گے۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، یعنی اگر آپ کو اسم کی تعریف یا فعل کی تعریف سے اسم اور فعل پہچان میں نہ آ رہے ہوں تو آپ ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لو۔ تو آپ نے کل اسم کی علامات کو پڑھا۔ آج کے سبق میں فعل کی علامت کا بیان ہوگا اور حرف کی علامت کو بیان کریں گے۔ مصنف نے فعل کی 8 خاصے بیان کیے ہیں۔ خاصے کا مطلب ہوتا ہے جو اس میں ہو، اس کے علاوہ میں نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ علامت فعل آنس کی قد در اولش باشد۔ وہ علامت فعل آنس کی قد در اولش باشد، اور علامت فعل وہ ہے کہ قد در اولش باشد اس کے شروع میں ہوگا۔ قد مانے قد در اولش باشد، قد در اولش باشد، اولش اس کے شروع میں، کس کے؟ یعنی فعل کے شروع میں ہوگا۔ چوں قد ضربا، جیسے کہ قد ضربا، یعنی یہ قد جو ہے فعل کے شروع میں ہوگا، ابتدا میں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے دوستوں کہ قد فعل ماضی پر آئے تو یہ زمانہ ماضی کو حال کے قریب کرنے اور تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔ قد اگر فعل ماضی پر جب آتا ہے تو یہ زمانہ ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے اور تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ قد سمع اللہ ہو، اللہ نے تحقیق کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ اور اگر مضارع پر آئے تو یہ تقلیل اور قلت کا معنی دیتا ہے، یعنی تقلیل اور قلت کا فائدہ دیتا ہے، جسے قد یقرأ زید، زید کبھی کبھی پڑھتا ہے۔ اور کبھی اگر یہ قد فعل مضارع پر آئے تو تقلیل اور قلت کے علاوہ کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے قد نرى تقلب وجهک، تحقیق ہم تمہارے چہرے کا اٹھنا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں قد کا ہونا، جیسے کہ قد ضربا، یا سین باشد، یا سین کا ہونا، یا سین باشد یا سین ہوگا، چوں سیضربو، یا سوفا ہوگا باشد، یا سوفا باشد، یا سوفا ہوگا، چوں سوفا یضربو، جیسے کہ سوفا یضربو۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یعنی اس کے شروع میں سین کا داخل ہونا، اس کی مثال قرآن پاک میں بھی، جیسے کہ سیقول السفہاء، بہت جلد بے وقوف کہیں گے۔ اور سوفا کی مثال بھی قرآن پاک میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ سین اور صوفا صرف فعل مضارع پر ہی داخل ہوتے ہیں اور اس کے معنی مستقبل کو حال کے قریب کر دیتے ہیں۔ سین اور صوفا صرف فعل مضارع ہی پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے معنی مستقبل کو حال کے قریب کر دیتے ہیں۔ سین میں صوفا کی نسبت زیادہ قرب پایا جاتا ہے، یعنی سین کے اندر صوفا کی بنسبت زیادہ قرب پایا جاتا ہے۔ کریں کہ یاسین باشد یاسین ہوگا، چوں سیضربو، جیسے کہ سیضربو، یا صوفا باشد یا صوفا ہوگا، چوں صوفا یضربو، جیسے کہ صوفا یضربو۔ یا حرف جزم بود، یا حرف جزم ہوگا، ٹھیک ہے، یا حرف جزم بود یا حرف جزم ہوگا۔ یہ علامت چھٹی علامت ہے، حرف جزم کا داخل ہونا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم کرتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 صیغوں کے آخر کو جزم کرتا ہے اور 2 صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ آپ پڑھیں گے حروف جازمہ کے بارے میں آگے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں یا حرف جزم بود یا حرف جزم ہوگا، چوں لم یضرب،
جیسے کہ لم یضرب، یہ اصل میں یضربو تھا، لم کی وجہ سے یضرب ہو گیا. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیودند، یا ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہوگی، یا ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہوگی. ضمیر مرفوع متصل بارز کا متصل ہونا، یعنی ضمیر بارز مرفوع متصل اس کے اندر ملی ہوئی، جیسے کہ ضربتو اور قتلتو وغیرہ. ضمیر مرفوع متصل مستتر اس میں بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ ضاربان میں ہما. ٹھیک ہے. ضمیر منصوب اور مجرور حرف کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، جیسے انہو و لہو اور لہو وغیرہ. فرماتے ہیں کہ یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیودن، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے آخر میں ملی ہوگی، لگی ہوئی ہوگی، چوں ضربتی، یا تائے ساکین، یا تائے ساکین ہوگی، چوں ضربت جیسے کہ ضربت. یا امر باشد، یا امر ہوگا، تو یہ امر ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے. یا امر باشد، یا امر ہوگا، چوں اضرب جیسے کہ اضرب. یا نہیں باشد، یا نہیں ہوگا، چوں لا تضرب جیسے کہ لا تضرب. اور علامت حرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ علامت حرف آنس کی ہیج کہاں گیا؟ وہ علامت حرف آنس فرماتے ہیں کہ علامت حرف آنس کی علامت از علامات اسم و فعل در نبوت. یہ علامت حرف وہ ہے کہ علامات کی کوئی علامت از علامات اسم و فعل در نبوت، کہ اسم و فعل میں سے کوئی علامت نہ ہو، یعنی اسم و فعل میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو، یہی کیا ہے؟ حرف کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فعل کی اور حرف کی علامت ہو گئی. اور انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے سبق کے ساتھ شروع کریں گے. اور آپ تب تک آپ حضرات اس کو یاد کریں، محنت سے یاد کریں، پڑھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.